بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پر یوں تو بہت سے چینل چل رہے ہیں، لیکن یہ صوفیہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ ایک خوشگوار اضافہ ہے چینلوں کے اندر، اور ایک بہترین اضافہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے صوفیہ کی تعلیمات سب سے بہترین ذریعہ۔ آپ ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر اگر یہ چاہیں کہ وہاں کا معاشرہ درست ہو تو نہ کسی بندوق کے ذریعے آپ معاشرے کو درست کر سکتے ہیں، نہ طاقت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کا واحد طریقہ وہ ہے جو صوفیہ کرام نے بتایا ہے کہ محبت سے، پیار سے، قوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلایا جائے تو معاشرہ سدھرتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو آپ کو اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے، جو محبت اور مروت کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو نظر آتی ہیں، وہ سب صدقہ ہے اولیاء کرام کا۔ خواہ وہ کسی سلسلے سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام ہوں، نقشبندی سلسلہ ہے، قادری سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، ویسیہ سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، رفاعی سلسلے، ان تمام سلاسل کے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر، اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے مقامات پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا اور محبت، رواداری اور ہمدردی کا پیغام پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام نہ لانے والے ہیں اور اسلام کو نہ ماننے والے ہیں، وہ بھی محبت کے ساتھ ان کے آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے لیے تو ایک انگریز کو یہ کہنا پڑا کہ ایک عجوبہ، 8واں عجوبہ میں ہندوستان میں دیکھ کے آیا ہوں۔ لوگوں نے سمجھا شاید وہ کوئی تاج محل کی بات کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، تاج محل نہیں، میں نے قبر دیکھی ہے کہ جو ہندوستان پہ حکومت کر رہی۔ تو لوگوں نے کہا وہ قبر کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پنوار ہے، جہاں بغیر کسی تفریق کے، خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی دین کو ماننے والا ہو اور کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، سب بلا تفریق وہاں حاضری دیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے اور ایک علامت ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات کی کہ صوفیاء کرام محبت کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اس وقت ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے اس پاکستان کے اندر تو زیادہ ضرورت ہے کہ محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، الفت کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اور میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، بالخصوص جو احادیث تصوف کے بارے میں ہیں، جس میں تصوف کے سبق دیے گئے ہیں، ان کو صوفیاء کرام نے اجاگر کیا۔ مثلا مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک عضو ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، حضور نے فرمایا وہ قلب ہے۔ قلب کو درست کر لو، قلب کی اصلاح کر لو تو تمہارے سارے جسم کی عادت درست ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ پہلے خیال تو دل میں آتا ہے نا، کسی چیز کا بھی خیال آئے، خواہ اچھائی کا آئے، خواہ برائی کا خیال آئے، پھر اس کا عمل جو ہے وہ آنکھ کے ذریعے ہوگا یا ہاتھ کے ذریعے ہوگا یا چل کر پاؤں کے ذریعے انسان وہاں پہنچے گا اس کام کو کرنے کے لیے، یا زبان کے ذریعے وہ کام کرے گا۔ لیکن اصل چیز قلب ہے۔ قلب صحیح ہو جائے تو پھر ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، آنکھ ہے، وہ سب سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے جو تصوف کا اصول ہے جو میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی کو لے کے چل رہے ہیں صوفیاء کرام۔ وہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں دل کی اصلاح پر اور نفس کی اصلاح پر۔ وہ زور دیتے ہیں کہ نفس کی اصلاح ہو اور قلب کی اصلاح ہو، کیونکہ قلب کی اصلاح ہوئی تو، اور ہمارا آپ عام دیکھیں
طریقے کے اندر کہ قلب سے بالکل بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تمام تر زور ہے جسم کی سجاوٹ پر، بناوٹ پر، فیشن پر، اس کے بناؤ و سنگار پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے میک اپ پر، لیکن دل جو اصل چیز ہے، حالانکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ کہ دل کیسے ہیں تمہارے. تو وہ دل کو اصلاح کرتے ہیں اور دل کو سنوارتے ہیں کہ یہ ہے جلوہ گاہ اللہ کے کرم کی. تو لہذا اس کو سنوارنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور اپنی خانقاہوں کے اندر بھی اسی کا درس دیتے ہیں، اسی کا سبق دیتے ہیں کہ دلوں کو درست کر دیا جائے اور دلوں کو ایسا آئینہ بنا لیا جائے کہ پھر جمال یار کے جلوے اس کے اندر نظر آئیں. تو یہ سب کام جو ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کے آستانوں پر ہوتا ہے. اور پہلے زمانے کے اندر جو مدارس ہوتے تھے انہی کے ساتھ خانقاہیں بھی ہوتی تھیں. ادھر علوم دین پڑھا کرتے تھے اور اس پر پھر عمل کرنا سکھایا جاتا تھا مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر. لیکن اب مدارس تو ہیں لیکن خانقاہیں نہیں ہیں کہ جس کے اندر تربیت ہو. جہاں الحمدللہ بعض خانقاہیں میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سجادگان الحمدللہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہوئے اور اس فیض کو عام کر رہے ہیں جس طرح ان حضرات نے بندگان خدا کہ دلوں کو مسخر کیا، مزین کیا، منور کیا، وہ بھی الحمدللہ اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو شاد رکھے اور آباد رکھے. حضرت کوٹ مٹھن کا آستانہ الحمدللہ تمام سربرآبردہ ہے اور سرخیل ہے وہ تمام آستانوں کا. اور وہاں سے الحمدللہ جو ان کے آباء و اجداد کا فیض تھا وہ الحمدللہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر معین الدین محبوب کورجا دامت برکاتہم العالیہ ہم سب اہل سنت کے لیے اور تمام اکابر مشائخ علماء کے لیے لائق فخر ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے آستانے کو الحمدللہ اسی طریقے سے سنبھالا ہے اور اسی مشن کو الحمدللہ لے کے چل رہے ہیں اور اس فیض کو عام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آستانوں کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے اور مشائخ کو جہاں جن جن آستانوں پر یہ کام نہیں ہو رہا اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے مشن کو تازہ رکھیں. میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد روحانی رحمۃ اللہ علیہ افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے، اکثر اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ کیا دل دیکھ کے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ آستانے کہ جہاں ایسے ایسے مشائخ ہوا کرتے تھے جن کی نگاہوں سے فیض پہنچتا تھا اور لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اہل کفر جو ہیں وہ دولت ایمان سے اپنے قلوب کو منور کیا کرتے تھے. مسلمان ان کی بارگاہ میں آتے تھے تو عرفان سے اپنے سینے کو روشن کیا کرتے تھے. وہاں جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو کتے لڑا رہے ہیں اور کیا نام ہے ریچھ لڑا رہے ہیں اور ان کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت کے بعض آستانے اب بھی آباد ہیں اور وہاں سے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آستانوں کو شاد اور آباد رکھے اور ان کی جو خدمات ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.